ہم سب کو نصیب فرمایا ہے، کہہ دے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بنائے۔ ہماری زندگیاں آسائشوں سے بھری پڑی زندگیاں ہیں۔ ہمارے ہاں غریب اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں 1 مہینے سے زیادہ کا راشن موجود ہو، ہم اسے غریب سمجھتے ہیں۔ جس کے ہاں 1 مہینے کا کھانا موجود ہو، دانے موجود ہوں، ہم اسے غریب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا متوسط طبقہ وہ بھی متوسط وہ ہے جو پورے سال کے دانے اپنے گھر میں رکھوا لیتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے کہا، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، مفلس وہی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں، بچھونے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ قیامت کے دن کون؟ منع کرو۔ قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہوگا تمہیں پتہ ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو آئے گا اللہ کے دربار میں اس حالت میں کہ نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس، پہاڑ، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا۔ اب لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے درمیان میں، یا اللہ، اس نے میرا حق کھایا، انصاف چاہیے، اس نے مجھے برا بھلا کہا، انصاف چاہیے، اس نے مجھے گالی دی، انصاف چاہیے، اس نے میرے اوپر الزام لگایا، انصاف چاہیے، میرا حصہ کھا گیا، میرا حصہ دبا گیا۔ اس طرح کے کیسز بے شمار کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب وہاں انصاف کا ترازو کیا ہوگا، معیار کیا ہوگا؟ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ انبار نیکیوں کے آئے ہوئے آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئے۔ ایک لمحہ وہ آیا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی کوئی نہ بچی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ باقی تھے، اب اعلان ہوا نیکیاں تو نہیں رہیں، لیکن جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، الزام لگایا، غیبت کی، چغلی کی،
اتہام بازی کی، ان کے گناہ ظلم کے برابر اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ یہ نیکیوں کے پہاڑ لایا ہوا بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، اور پھر آخر میں اعلان ہوا کہ اب اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن یہ ہوگا۔ ہے غریب کہ نہیں؟ ہے غریب کہ نہیں؟ نیکی کرنا کمال نہیں، نیکی کر کے سنبھالنا کمال ہے، نیکی کی حفاظت کمال ہے۔ نیکی کی ساتھ ہی تکبر کیا، نیکی کی غرور کیا، نیکی کی جتلایا، حسد کیا، نیکی کی اور دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا۔ ان تحبط اعمالکم ولکن لا تشعرون، اعمال تو تباہ و برباد ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، کیسے لٹ گئے، کیسے پھٹ گئے اعمال۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں غریب کی ڈیفینیشن، ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں 1 مہینے کا کھانا موجود ہو۔ ہم غریب اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں چارپائیاں سونے والوں سے زیادہ ہوں، گلاس برتن کھانے والوں سے زیادہ ہوں، کپڑے پہننے والوں سے بولو زیادہ ہوں۔ ہمارے غریب ایسے ہیں کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔ ہمارے ہاں غریب وہ ہے کہ جس کی 4 دیواری میں پانی پینے کا موجود ہے۔ ہمارے ہاں غریب وہ ہے کہ جس کے 4 دیواری میں سونے کے لیے بستر موجود ہے، ہوا کے لیے پنکھا بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کی حالت ہمارے نزدیک کیسی ہے جن کے گھر میں 17 دن چولہے میں آگ نہیں لگتی تھی؟ 17 دن چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں ان لوگوں کی غربت کا عالم کیا ہے جن کے پاس چٹائی ایسی ہے کہ اس چٹائی کے اوپر چادر بچھانے کے لیے کوئی نہیں۔ ایک گدا ہے، گدا چمڑے کا، اس کے اندر روئی نہیں ہے، کپاس نہیں ہے، کھجور کے پتے ہیں، اور اس کے اوپر لیٹنے سے کہیں کہیں سے وہ کھجور کے تنے جسم کو اپنا آپ محسوس کرواتے ہیں۔ یہ حالات کیسے ہیں؟ یہ حالات کیسے ہیں کہ ایک مشکیزہ بھرا جاتا ہے، خالی ہوتا ہے تو پھر بھرنے کے لیے اسے لے جایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غریب کے گھر میں فرش ہے، اور ایک پیغمبر کی بیٹی کا وہ گھر ہے، نبی کی بیٹی کا، سیدہ کا، اور سیدہ بھی کون؟ میرا نبی جسے کہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ روزہ لگا ہے تو انو ہے نا؟ نہیں، روزہ لگا ہونا ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار۔ ضمیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا، اس لیے ایسی شخصیات سے اب دل ڈیمانڈ نہیں کرتا۔
پلاسٹک دیا ٹوپیاں جو خوش ہاں سی ساڈا تقوی اتنے ہی ہے لیلن دیا ٹوپیاں ہیں ہماری عاجزی لیلن کی ٹوپی میں ہی منع کر کر کے پتہ نہیں کینوں یہ تقوی چڑھتا ہے اور پھر ساری مسیتی جا رکھتا خدا دا نا جے ہریاں ٹوپیاں لاؤ لیلن والیاں سراں تو اتار دو کوئی فائدہ نہیں کوئی ثواب نہیں نہ رکھنے والے کو نہ پہننے والے کو اتار دو آپ بھی اتار دو میرا پتر اگر تو اسے عاجزی سمجھ کے پہنے تو عاجزی کوئی نہیں ثواب سمجھ کے پہنا تو ثواب کوئی نہیں جس نے ثواب سمجھ کے رکھا ہے ٹوکری میں اسے بھی ثواب کوئی نہیں مکروہ چیزیں ہیں یہ سر کی پگڑی عزت ہے یہ ٹوپی سر کی اپنی ذاتی وہ عزت ہے جسے پھینکتے ہوئے احساس ہو جو گر جائے تو شرم کے مارے سر جھک جائے جو گر جائے تو شرم کے مارے سر جھک جائے وہ عزت ہے تو جیڑی آپ لا کے انج سٹی ہے پھڑی بھائی یہ کوئی عزت ہے بنان والے نے بھی پیسے دا پج بنائے ہے پان والے نے بھی کوئی عاجزی نہیں ہے ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے فرشتوں کے نزدیک بھی مذاق ہے کوئی ثواب نہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے رسول اللہ کے گھرانے میں ایک فرد میرے نبی کی لاڈلی بیٹی میرے پیغمبر کا لخت جگر میرے نبی جس کے آنے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے نہیں میرے نبی جس کے آنے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھتے تو میرے نبی کی آنکھیں برس پڑتی اور میرے نبی کہتے صبر میری بیٹی صبر کرنا ہمارے نزدیک غربت کا عالم یہ نہیں ہے ہمارا غریب ایک مہینے کا گھر راشن رکھ کے غریب ہے اور ایک وہ سخی گھرانہ ہے سخی جن کے گھروں میں 17 دن چولہا نہیں جلتا 17 دن چولہے میں آگ نہیں لگتی ایک وہ گھرانہ ہے اور اس پورے گھرانے کی بات نہیں کر رہا اس گھرانے کا ایک فرد ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیٹی میرے نبی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی میرے نبی کو بڑی پیاری ہے کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ساری اولاد دنیا سے چل بسی یہ آخری بیٹی زندہ ہے اس بیٹی کا لب و لہجہ میرے نبی سے ملتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فاطمہ بولتی یوں لگتا رسول اللہ بول رہے ہیں لب و لہجہ میرے نبی پہ ٹھہراؤ میرے نبی پہ بات کرنے کا انداز میرے نبی کی طرح اور سیدہ فاطمہ کی شکل اپنی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پھر سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ پیارے پیغمبر موت تک اپنی اس بیوی کو نہیں بھولے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی سیدہ خدیجہ کتنے نصیبوں والی ہے کہ پیارے پیغمبر کبھی نہیں بھولے ایک مرتبہ میرے نبی سے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو خدیجہ سے بڑی محبت ہے میرے نبی نے کہا عائشہ کیوں نہ ہو جب لوگوں نے اپنے مال مجھ محمد پہ بند کر لیے تو خدیجہ میری وہ غمخوار بیوی تھی کہ جس نے اپنے مال کا منہ میرے لیے کھول دیا جب لوگوں نے انکار کیا میری خدیجہ نے میری نبوت کا اقرار کیا میری نبوت کا اقرار کیا پھر اللہ نے ساری اولاد دی بھی سیدہ خدیجہ کے بطن سے تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے یہ آخری بیٹی ہیں
سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی کو بڑی پیاری ہیں، میرے نبی کو بڑی پیاری ہیں۔ ان کی سن پیدائش بھی بڑے خوبصورت دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبوت سے 5 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی دوبارہ سے، تو سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی۔ اور دوسری تاریخ جو ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ دونوں موقع دیکھیں، دونوں تاریخیں، دونوں موقع دیکھیں۔ اگر وہ مانے تو وہ بھی مبارک گھڑیاں ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ تاریخ دیکھیں تو بیٹی آئی ہے، باپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا جا رہا، باپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا جا رہا۔ اللہ اللہ، 18 برس کی عمر ہے، 18 برس کی عمر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگا۔ میرے نبی نے انکار نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا، بلکہ کہا ابو بکر جو میرے رب کو منظور ہوا وہ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ رشتہ کیوں مانگا گیا؟ نسبت بن جائے، پیارے پیغمبر سے نسبت قائم ہو جائے۔ حضرت عمر نے بھی رشتہ مانگا، اللہ کے نبی نے انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا۔ معاملہ کس پہ چھوڑ دیا؟ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ دونوں سمجھ گئے، دونوں سمجھ گئے کہ منظوری نہیں ہے، تو حضرت علی کو آگے کیا، علی تو اپنے لیے رشتہ مانگ، تو اپنے لیے رشتہ مانگ۔ حضرت علی وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کی کفالت خود محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، جس کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی ہے، جس نے پروان چڑھا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت میں پروان چڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ڈرتے بات کی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسرت کا اظہار کیا، آپ مسکرا دیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی بات کی، آپ خاموش رہیں، تو پیارے پیغمبر نے رشتہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ دیکھیے، علی میرے نبی کے پاس رہتے ہیں، رہنے کے لیے گھر کوئی نہیں، اپنا ذاتی گھر کوئی نہیں ہے۔ ایک پرانی بوسیدہ سی اوڑھنی ہے، ایک چٹائی ہے۔ میرے نبی نے کہا علی تیرے پاس کیا ہے؟ مہر کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس کل کائنات ایک میرا گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑا مجاہد کی عظمت اور شان ہے، زرہ پھر آ جائے گی، زرہ بیچ دے۔ 480 درہم پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کو آگے کر کے زرہ خریدوائی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی، زرہ خریدی گئی 480 درہم پر، اور زرہ خرید کے وہ پیسے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ آپ نے خوشبو منگوائی، آپ نے چکی منگوائی، آپ نے گدا ایک لیا، آپ نے مشکیزہ لیا، ایک چٹائی کھجور کے تنوں کی لی گئی۔ آج جو جہیز کے نام پر بوڑھے والدین کی کمر توڑ رہے ہیں،
اور حوالہ دے رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے جہیز کا. انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ پیسہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جو پیارے پیغمبر نے یہ چیزیں خریدی. اور سنو یہ جہیز جو آج دیا جا رہا ہے اور آج لیا جا رہا ہے، جس کی ڈیمانڈ اور لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، یہ جہیز ہندو کلچر ہے جو اسلام کی جڑوں میں بٹھایا گیا اور بچیوں کو جو شریعت نے حق دیا تھا اس حق سے محروم کیا گیا اور اس جہیز کی لعنت میں ان کو پرویا گیا. یہ ہندو کلچر ہے کہ بیٹی کو جہیز دے کے حصوں سے فارغ کر دو. اگر وہ مانگے تو اسے کہے کہ تیری شادی نہیں کی. یہ تانے نہیں دیے جاتے؟ بولو بڑے جرت کے ساتھ بولو، یہ تانے نہیں دیے جاتے؟ تیری شادی نہیں کی، ہم نے شادی کر دی ہے تیری، جہیز کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی ہے جو تجھے دے دیا گیا ہے. یہ ہندو کلچر ہے. خدارا ہندوازم کو پڑھ کے دیکھیے، اسلام میں ایسی چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسلام ایسی چیزوں سے پاک ہے. اسلام میں ترکہ وراثت ہے. باپ کے پیسے میں بیٹی کا تیسرا حصہ رکھا گیا، 2 حصے بیٹے کے، تیسرا حصہ بیٹی کا. لیکن دنیا کے پجاریوں نے، دنیا کے لالچ خوروں نے بیٹی کو درمیان میں سے نکال دیا، سارا کچھ بیٹوں کے نام لگایا. اور پھر دیکھیے اس دنیا نے کیا انصاف کیا کہ ان بیٹوں کو بھی وہ مال نصیب نہیں ہوا. کھا گئی یہ زمین بڑے بڑے نام لیواؤں کو، لقمہ بنا گئی. مٹ گئے، زمین نے انہیں نگل لیا. کیا کہتا ہے قرآن؟ اعلموا انما الحیات الدنیا، او ایمان والو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی، یہ دھوکے کا گھر، یہ بے وفائی کا گھر، یہ دھوکے کا گھر ہے. او لوگو سابقو الی مغفرت من ربکم. اگر لپکنا چاہتے ہو، اگر لالچ کرنا چاہتے ہو، لالچی بننا چاہتے ہو، انسان کی فطرت میں لالچ تو ہے، اگر لالچی ہی بننا چاہتے ہو، سابقو الی مغفرت من ربکم. لپکو، لالچ کرو، لپکو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، پر اپنے رب کی مغفرت کے لیے لپکو. دنیا کی دولت کے لیے مت لپکو، دنیا کے پیسے کے لیے مت لپکو، دنیا کے مال و متاع کے لیے مطلب کو. مغفرۃ من ربکم و جنت، جنت کے لیے لپکو. یہ دنیا کچھ نہیں، یہ مرلے کچھ نہیں، یہ دکانیں، یہ کنالیں کچھ نہیں. آؤ سابقو الی
مغفرت من ربکم و جنت، جنت کے لیے لبکو، مغفرت کے لیے لبکو۔ کیا ہے جی جنت؟ اللہ فرماتا ہے عرضھا کعرض السماء والارض۔ او توجہ ہے جی توجہ، خیر ہے یار، لنگ جان کے روزے کیڑا ایڈی ہیں، لنگ جان۔ 2-3 سال پرانی گل ہے، باہر نکلے نا جمعہ رمضان تھا پڑھا کے، تے ایک پیا کے آندا شاہ جی جنہ زور لاندے نے انہاں دا روزہ تے نہیں ہونا، وہ میرا خیر خواہ سی۔ وہ دوسرا پتہ کی آکے آندا یار جے نہیں ہے تے کیڑا ایڈی گل ہے، ویکھو ایڈے بندیاں نوں قرآن سنانا چھوٹی گل ہے۔ میں انہاں دوواں کے ہاتھ جوڑے، میں کہا خدا دا نام جو میرا روزہ جے تساں پکیاں ہو جانا ایسے گل تے، یہ تے اللہ دی توفیق نال ہے نا، یہ کدے نال ہے کہ میں پیا بولنا تسی نہیں پہ بول دے، یہ بولنا بھی اللہ دی توفیق نال ہے۔ اللہ فرماندا لپکو، لپکنا ہی تے چاہیدا بندے نوں، او لالچ انسان دی فطرت وچ ہے کہ نہیں؟ سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، نہیں بولو گے تسی؟ تارک ہمت کردہ تھوڑی جی تے نال کو چند بندے پچھلے تے بول دے کوئی، اے بولنا بڑی وڈی سعادت ہے، اے ہاتھ چاونا اللہ دی تائید چ، اے ہاتھ گواہیاں دین گے، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند کر دوں گا، مورے لگا دوں گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولن گے ہاتھ، اے تو نہ بولن گیاں، ہلن گیاں تے بولن گیاں نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں اکھی بولن گیاں، کن بولن گے، نک بولن گے، وجود دا ایک ایک انگ بولے گا، اے اللہ دے قرآن جی چومے گا تے بولے گا۔ اللہ فرماندے ہیں سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، اور لوگو لالچی کرنی جے تے میری جنت ذکر، او ایمان والے او لالچی کرنی جے تے میری جنت دی کرو، لالچی کرنی جے تے میری مغفرت دی کرو، او لالچی کرنی جے تے میری مسکراہٹ دے پیچھے لگ جاؤ، او لالچی بننا جے، لالچی بننا جے تے میری جنت دے لالچی بن جاؤ۔ تسی کیڑے مرلیاں دے لالچی بنے ہوئے ہو، تسی کیڑیاں ٹکراں دے لالچی بنے ہوئے ہو، تسی کیڑیاں کنالاں دے لالچی بنے ہوئے ہو، اے سارا کچھ دھوکھا جے، او بنا 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 کے جڑے ویلے بن گیا تے جس بنایا او دا اعلان ہو گیا، او لوگو فلانا چاچا جس ساری زندگی لا کے ہے مکان بنایا، آج ویکھنا بھی نصیب کوئی نہیں ہویا، آج مکان ہنڈانا بھی نصیب کوئی نہیں ہویا، آج نہ بوٹیاں نو پانی لانا بھی نصیب کوئی نہیں ہویا، پھل لائے کسے اور تے پھل کوئی اور پیا کھاندا ہے، بوٹے کسے اور دے ہتھاں دے لگے تے پروان کوئی اور پیا چڑھاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، او لالچی بننا جے تے میری جنت دا لالچی بن جاؤ، لالچی بننا جے تے میری مغفرت دے لالچی بن جاؤ۔ کی یہ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، او جدی چوڑائی زمین و آسمان تو بھی زیادہ جے، او جدی لمبائی زمین و آسمان تو بھی زیادہ جے، آؤ میری جنت دے لالچی بن جاؤ۔ اعدت للذین آمنوا باللہ
اللہ و رسولہ جڑی میں بنائی ہے ایمان والیاں واسطے بنائی جڑی میں بنائی ہے تے کنا واسطے بنائی او بولو تے صحیح جڑی میں بنائی ہے تے کنا واسطے بنائی ہے ایمان والیاں واسطے بنائی اے اوہی جنتی ہے کہ پیارے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر آندے نے سیدہ فاطمہ تو زہرا دے گھر آندے نے میرے پیارے پیغمبر آئے بیٹی چکی پیندیے پئی چکی پیندیے پئی رسول اللہ کولا کے بہ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اکھاں پار کے ویکھیاں اپنی بیٹی نو بیٹی نے ویکھیا رسول اللہ دے چہرے نو میرے پیارے پیغمبر نے کپڑے ویکھے اپنی بیٹی دے اونٹ دی اون دا پایا ہویا کرتا 17 جگہ اتے پیوند لگے ہوئے ٹکرے لگے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہ گئی گردن اتے چمڑے دی رسی دا نشان ہے جیڑی مشکیزہ بھر کے لے آندی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھیں برس پیاں میرے نبی دیاں اکھیں وچوں آنسو آ گئے سیدہ فاطمہ بولی تا کوئی نہ پر ہنج کر کے ہتھیلیاں وکھائیاں اپنے بابے اج بھی اولاد پیواں نال تے کر دیئے دکھ سکھ اج بھی اولاد پیواں نال تا دکھ سکھ کر دیئے اے میرے نبی دی بیٹی ہے میرے پیارے پیغمبر دی لاڈلی بیٹی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بولی تا کوئی نہیں لیکن اپنے باپ نو ہتھیلیاں وکھائیاں اللہ دے پاک پیغمبر ویکھیاں تے آکھیاں میرا پتر صبر کری میرا پتر تو تا ہے ہی جنت دیاں عورتاں دی سردار صبر کری او میری دی صبر کری تو تا ہائی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے اللہ دے پاک پیغمبر ویکھیاں اپنی بیٹی دی ہتھیلی اتے چھالے تے چمے رسول اللہ دیاں اکھیں برس گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر آکھیا صبر او میری بیٹی صبر کری ایک دیاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ تو زہرا آئیاں بولیاں کوئی نہیں ویکھ کے واپس آ گئیاں شام ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر بھی بیٹی دے گھر آ گئے آ کے آکھن لگے بیٹی کیویں آئی ہے میرے کول آکھے کوئی نہیں یا رسول اللہ میرا بابا کوئی نہیں آکھے نہیں مینوں تیرے چہرے دیاں پریشانیاں پیاں دستیاں حضرت علی اگے ہوئے تے آکے آکھن لگے یا رسول اللہ ساری دیہاڑی اپنے ہتھاں نال چکی چلاندی ہے ہاتھ دکھ دے نے فاطمہ دے ہتھاں تے چنڈیاں پے گئیاں فاطمہ سینے تے رسی دے نشان پہ کے سارا دیہاڑ مار کے جاڑو کپڑے بھی میلے کچیلے ہو جاندے نے تھک جاندی ہے بچیاں نوں بھی سنبھال دیے تواڈے کول غلام آئے ہوئے آن تے میں آکھیا جا بابے نوں آکھ کوئی ایک غلام سانوں بھی دے دے اسی بھی اپنے کام کاج چ ہولے ہو جائیے اللہ نال شکوے کرن والے ہو اپنی غربت دے تانے خدا نو دیون والے ہو اللہ دے دتے ہوئے تے نہ شکریاں کرن والے ہو اج ویکھو رسول اللہ پیغمبر دا گھرانہ ہے بیٹی رسول اللہ دیے ہتھاں اتے چھالن گردن اتے رسی دا نشان ہے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے متھا پھاڑ کے متھا چومیا اپنی بیٹی دا تے آکھن لگے بیٹی تیرا تے باپ محمد موجود ہے پر جڑے غلام آئے نے میں بدر دے یتیماں وچ تقسیم کر دیتے او بیٹی تیرا باپ محمد تا موجود ہے پر انہاں غلاماں تے حق زیادہ ہے بدر دے یتیماں اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بیٹی نو تسلی دین دین تے آندین اے دے نالوں وی اچھی شے نہ دساں
اے دے نالوں بھی اچھی شے نہ دساں بیٹی آکے دسو ابا جی میری بیٹی رات جڑے ویلے ہوئے 33 وار سبحان اللہ پڑھیا کر نماز پڑھ لویں تے 33 یار سبحان اللہ پڑھیا کر 33 دفعہ استغفر اللہ پڑھیا کر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر جیاں اے غلام کولوں بھی زیادہ اجر والا کام میں غلام کولوں بھی زیادہ اجر والا کام میں ایک دیار اللہ دے پاک پیغمبر بیٹی دے گھر پہ آندے نے غزوے تو بعد غزوہ لنگ کے مالے غنیمت ایک چادر آ گئی رنگ رنگین حضرت علی کو 2 کنگن چاندی دے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سیدہ جنت دیاں عورتاں دی سردار میرے نبی دے جگر دا ٹکرا فاطمہ میرے نبی دی بیٹی نے او چادر اپنے بوئے اگے لٹکا کے اپنے باپ دے استقبال واسطے خود چاندی دے جڑے کنگن آئے اپنی تھیلی اتے پال ہے رسول اللہ آئے نے چادر ویکھیے اپنی بیٹی دے کلائی اتے کنگن ویکھے اللہ دے پاک پیغمبر واپس وال گئے بیٹی نو ملے بھی کوئی بیٹی محسوس کیتا میرا بابا ناراض ہو گیا ہے حالانکہ اے کوئی اتنی زیب و زینت بھی تا کوئی نہیں کنگن آئے نے تے میں اپنی کلائی اتے چاڑ لینے میرے بابے ای بھی پسند نہیں کیتا جلدی نال چادر اتار کے اپنے کنگن اتار کے اپنے بابے محمد الرسول اللہ کو بھیج کے آکن لگیاں یا رسول اللہ میں فاطمہ نو کنگن کوئی نہیں چاہی دے میں فاطمہ نو چادر کوئی نہیں چاہی دی یا رسول اللہ اے بیچ لو تے کسے نیک کام میں میری طرفوں لا دیو اللہ دے پاک پیغمبر شام تو پہلا بیچ کے تے جڑا مدرسہ اصحاب صفا اللہ دے نبی اس مدرسے دے طالب علم ہوتے ہو پیسے لا دی آج اللہ نال شکوے ہیں اللہ نال گلے آکے بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے دیندہ تے آئے نہیں نہ کوئی نوکری دیتی سو نہ کوئی دکان دا کام میں روزے رکھنا لیا روزے چھڑ دیتے اے کہہ کے کہ اولاد پالنا بھی تے پاجی ویکھو رزق حلال کمانا بھی تے عبادت ہے انہاں روزہ چھڑ دیتا تے جنوں پتہ ہے انہیں روزہ چھڑ دیتا ہے انہیں او دے نال بیزاری دا نفرت دا اظہار نہیں کیتا انہیں انہوں آکے جوس منگاواں جے روزہ تے کوئی نہیں جے رکھے نہیں ہے چلو کوئی گا لیا جوسا پڑھتے دے پیچھے پہارن دے اسے ٹائم فرشتے آندے نے لاکھ دی لعنت ہے دکاندار تے تاں لعنت یار تے تاں لعنت کہ چاہی دا تے ایسی کہ تو نفرت دا اظہار کردا آندہ چورا خدا دیا تو چور ہے اللہ دا کیڑی موت پہ گئی جوانی دے اندر تینو روزہ قضا کرن دی توڑن دی اساں موقع دیتے انہوں روزے توڑن دے اساں موقع میسر کیتے حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بدھ مت نو ویکھیا تے ماریا کوڑا پچھو نس کیا کیا بدبختہ ہلاک ہوئے ساڑھے بچیاں نے بھی روزے رکھے نے تے تو اینا دے سامنے لگا ہے کھان پی اینا دے سامنے شرابہ پیویں ساڑھے بچے بھی روزے تو نے آج ماما بچیاں نو روزے نہیں پیاں رکھوان دیا پیو پہ کہیں دنے خیر پتر روزہ جمعہ دا رکھی جمعہ دا اپنے کولو کڑیاں نے اپنے کولو روایتہ جمعہ دا رکھنے نالے جمعہ دا جمعہ نالے روزے دا روزہ سواب دا سواب اتوار دا رکھی چھٹی ہوئے گی سکولوں اتوار دا انا للہ و انا الیہ سریام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں سریام
کبھی 10-20 سال پہلے جو پردہ تھا جہالت کی وجہ سے آج وہ پردے بھی نظر نہیں آتے، ہے کہ نہیں؟ شکوے، سریعام شکوے، گلے، سریعام گلے، اللہ نال شکوے۔ یہ پیغمبر کی بیٹی کا گھر ہے، نبی کی بیٹی کا گھر۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دفعہ حضرت حسنین کریمین بیمار ہو گئے، حسن تے حسین بیمار ہو گئے، حضرت علی تے حضرت فاطمہ منت منی، کی منی؟ کی منی؟ منت منی، جی میں اسی مننے ہیں۔ اے بیماری دور ہوئی تے میں اگو کی جا کے چادر چڑھاواں گی، اگو کی جا کے اگو کی چولاں دی دیگ، بھائی جان اگے چولاں دی دیگ، فلانے اگے زردے دی دیگ، فلانے اگے انج دا قورمہ، فلانے بزرگ اگے جا کے اگو کی تو اورا خدا لبدا ہی نہیں، یا جیٹھی کی تو اورا نہیں پیا لبدا۔ اے ناوی منت منی ہے، نبی دے گھرانے، نبی دی اولاد نے کی منت منی، اللہ جے میرے پترا نو شفا دے میں ترائے روزے رکھاں گے، ترائے روزے رکھاں گے۔ اللہ پاک نے شہزادیاں نو شفا دے دیتی، روزہ رکھ لیا، حسن نے بھی رکھیا، حسین نے بھی رکھیا۔ ماں پیو رکھن تے اولاد کیویں نہ رکھے، اولاد بھی روزہ رکھیا، کم والی مائی بھی روزہ رکھیا، جیاں سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی روزہ رکھیا، حضرت علی بھی روزہ رکھیا۔ سارا دن چرخہ کٹ کے تھوڑی مزدوری لے کے سیدہ فاطمہ نے بھی للیا کچھ دال دلیا، حضرت علی بھی مزدوری کی تھی، کھانا بنا لے افطاری ٹائم، وضو کر کے تے آ دسترخوان اتے بہ گئے، ایک ایک روٹی سارے دے حصے وچ آ گئی، اتنے وچ دستک ہوئی تے آواز آئی، او نبی دے گھرانے والے او میں مسکین ہاں، میں مسکین ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن پتر اٹھی ذرا، میرے حصے دی روٹی لائے لائے تے مسکین نو دے دے۔ مسکین آندا میرا گھر بھی کوئی نہیں کھاون والا، میرے بچے بھی بھوکے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کیا پتر پراوی میری روٹی بھی مسکین نو دیویں۔ حضرت حسن کہنے ابا جے کوئی ناراضگی نہ ہوئے تے میں اپنی روٹی بھی نہ دیواں۔ آکھیا پتر تے نیکیے او کھواون والا او رجاون والا، نیکی کرنی تے کار دے وچ پچھن دی گنجائش کوئی نہیں۔ حضرت حسین کہندے بھائی جان میری بھی لے جا، ایدا تے پورا ٹبر بھکھا ہے، اللہ پاک ہورے ساڈے حصے دے کھانے نال مسکین دے گھر والے نو کھوا دے وے لے جا۔ او جڑی غلامنی ہے جڑی سارا تماشا ویندی ہے پئی چیخ پئی تے آکھن لگی گھر دے مالک اپنی اپنی روٹی دے دین تے میرے حلق تو کیویں لوے؟ حسن میری روٹی بھی لے جا۔ پانی نال روزہ افطار کیتا ہے، اگلے دیاڑے پھر روزہ رکھے ہے، پھر مزدوری کیتی ہے، پھر دسترخوان بچھے ہے، پھر اعلان ہویا این ٹائم اتے او نبی دے گھرانے والے او میں یتیم ہاں۔ اللہ ہے سارا دن مزدوری، رات نو ایک ایک روٹی تے اللہ دی آزمائش ویکھو، بوئے تے ایک دن مسکین پہ آندا ہے، ایک دن یتیم پہ آندا ہے۔ اے نہیں آکھیا نسائے نو پراں، نسائے نو آکھیا حسن اٹھی پتر۔ ترائے دیاڑے گزر کے رسول اللہ آئے تے فاطمہ دی حالت غیر، اللہ دے پیغمبر
آ کے بیٹھے بچیاں دی بھی حالت نازک ترائے دن روزے پانی نال رکھیندے بھی پے نے تے افطار بھی کردے نے پے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھیں وچ آنسو آ گئے رسول اللہ کیا آہا میرا اللہ میری اولاد ترائے دن دی بکھی ہے اللہ نال شکوے اللہ نال شکایتاں افطاری دے ٹائم کوئی چیز چنگی نہیں ملی تے تاں شکوے سحری دے ٹائم کوئی شے نہ ملی تے تاں شکوے انا للہ و انا الیہ ہائے 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 محبت دا عالم ہے ایک دیاڑے حضرت علی نو غورہ دے نکاح دا پیغام آیا ابو جہل دی بیٹی نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا حضرت علی نے حامی بھر لئی تے سیدہ فاطمہ دکھی ہو گئی جا کے اللہ دے پاک پیغمبر نو شکایت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے حضرت علی نو آکھیا علی اللہ دے حلالہ نو میں حرام نہیں کر سکدا اللہ دے حرامہ نو میں حلال نہیں کر سکدا اللہ پاک نے مسلمان مرد نو 4 بیویاں دی اجازت دیتی ہے میں اے دا احترام اللہ دے قانون دا کرنا لیکن علی خیال کریں فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ دکھی ہوئے تے میں محمد دکھی ہونا فاطمہ دکھی ہوئے تے میں محمد دا دل دکھی ہوندا ہے فاطمہ سکھ چ ہوئے تے میں محمد سکھی ہونا فاطمہ دے چہرے تے مسکراہٹ آوے تے میرے چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے فاطمہ دکھی ہوئے تے میں محمد بھی دکھی ہو جانا علی خیال کری میں روکدا تا نہیں لیکن میری فاطمہ دا دل نہ پیا دکھے دل نہ پیا دکھے میری فاطمہ دا اللہ کو اللہ حضرت علی جتنی دیر سیدہ فاطمہ زندیاں رہی ہیں دوسرا نکاح نہیں کیتا آکھے کوئی نہ یار میری بیوی فاطمہ میرے نبی دی آنکھ دا چین میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے میں کیویں چاہ سکنا عام دیاں دے باپ بھی بڑے دکھی تے نازک ہوندے نے اپنی دیاں دے خوش ہون نال خوش ہوندے نے دکھی ہون نال دکھی ہوندے نے اے تا ہے امام الانبیاء نبیاں دا نبی ہے تے رسولاں دا سردار ہے رحمت للعالمین ہے اللہ کو اللہ کیویں ہو سکتا ہے ساری اولاد دنیا تو چلی جائے ایک آخری بیٹی زندہ ہوئے تے کتنی محبت ہوئے سبحان اللہ آخری بیٹی تے ملتی بھی ہوئے میرے نبی نال عادتاں میرے نبی آلیاں بولن دا انداز گفتگو دا انداز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ محبت بڑی ہے تے بیمار جی ویلے ہوئے ٹائم چونکہ تھوڑا ہے موضوع تے بڑا لمبا چوڑا ہے کس سے مکدے ہی کوئی نہیں حالات مکدے ہی کوئی نہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا اللہ دے پیغمبر دے کولوں اٹھ دیئے ہی کوئی نہیں اللہ دے نبی بلایا تے کان چ گل کیتی سیدہ رونا شروع کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے آئے ہجکیاں لگ گئیاں میری بیٹی نو کیویں کسے طرح اے دے غماں دی دوا بناواں اللہ دے پیارے پیغمبر پھر پورا نیڑے بلایا پھر گل کیتی کان وچ تے سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں سیدہ عائشہ صدیقہ اے ویلا ویکھیا تے ویکھ کے سمجھ گئیاں ہون تے نہیں دسدی کدی بھی سیدہ فاطمہ تو زہرا
لیکن جیڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے چند دیہڑیاں بعد سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھے ہے او بیٹی فاطمہ ایک گل تا دس مینوں یاد ہے اللہ دے پیغمبر تیرے کان چ گل کیتی آئی تا تو رو پئی ہے پھر دوبارہ گل کیتی تا ہس پئی او راز کی سی اللہ راز ہے کہ نہیں اچھا اس راز وچ بڑے بڑے صوفیاں دے کنڈے کھل جاندے ہیں لیکن کھولے گا او جدے کول عقل بھی ہوئے کھولے گا او جدے کول کی ہوئے عقل تے جدے کول عقل کوئی نہیں بیچارے کول کیویں کھولے گا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو او راز دسیا بخاری شریف تے راز پتہ چلنا چاہیے کوئی نہ او ہوش چو نا بالکل بیدار ہو چست ہو سیدہ فاطمہ الزہرا کیا مینوں بابے میرے نیڑے بلا کے آکھیا بیٹی اے جیڑا مرض مینوں لگ گیا ہے جڑے حالات بنے اس مرض دے اندر ہی تیری تے میری جدائی ہے میں اس مرض نال انتقال کر جانا ہے دنیا فانی چھوڑ جانا ہے باپ دی جدائی جڑے ویلے میرے کناں وچ آ گئی میریاں ہجکیاں بند گئیاں کیونکہ ماں بھی دنیا تو چلی گئی بہناں بھی چلیاں گئیاں بھائی بھی بچپن چ تر گئے ایک باپ ہی باپ تا ہے او بھی دنیا تو جان دی گل کردا ہے میرے کولوں تے رہا نہیں گیا لیکن پھر بابے مینوں نیڑے بلا کے میرے کان نے چاکھیا میری بیٹی ایک گل سن لے میں جڑے ویلے دنیا تو چلا گیا میرے گھر والیاں وچوں میرے خاندان وچوں سب تو پہلا تو میرے نال آ کے ملاقات کریں بولو 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 میری بیٹی تو میرے نال آ کے تکی کرے گی بولو بولو ملاقات کرے گی دسو اللہ دے پاک پیغمبر دا روزہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا روزہ مبارک جنت البقیع ملاقات کتھے ہوئی بولو روزہ لگ گیا تو ہم ہے نا ملاقات ہوئی علیین جنت الفردوس ملاقات رب دے مہمان خانے وچ ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی بولو تو صحیح ہوئی کا کوئی نہ ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا بیٹی غم نہ کر غم کیویں نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے دنیا تو تشریف لائے گئے صحابہ اکرام اللہ دے پاک پیغمبر نو اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک کو فارغ ہو گئے جڑے ویلے نکلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فرماندیاں او میرے نبی دے صحابہ او اپنے ہتھاں نال میرے پیارے بابے اتے مٹی پائے او تساں گوارا کیویں کیتا ہے سیدہ فاطمہ دی گل نکلی ہے زبان چوں ایک دفعہ کوہرام مچ گیا ہے ایک دفعہ کوہرام مچ گیا ہے اتنا غم میں صحابہ فرماندن 6 مہینے دا عرصہ سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ رہیاں رسول اللہ تو بعد اللہ دی قسم اج تک مسکراہٹ بھی نہیں ویکھی 6 مہینے غم اتنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں
سیدہ فاطمہ الزہرا فرماندیاں نا لوگو میرے اتے اتنے غم آ گئے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سے نصرن لیا اتنے غم آ گئے میرے اتے اتنے غم تے مصیبت آ گئیں رب کعبہ دی قسم او غم روشن دیاڑیاں اتے جے میں لا دیواں انہاں دیاڑیاں دیاں روشنیاں مک جان تے سیاہیاں آ جان اتنا غم میں میرے اتے اگر وہ غم میں دنہ دی روشنی اتے تقسیم کرا خدا دی قسم روشنیاں مک جان اسے ٹائم تے اندھیرے چھا جان روشنیاں مک جان تے اندھیرے بولو اللہ 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 صبر ساری زندگی تقویٰ تے پرہیزگاری ساری زندگی قدم قدم تے صبر تے استقلال اللہ دے پیارے پیغمبر دی اے بیٹی آج میری تے تیری بیٹی واسطے آئیڈیل کیوں نہ بڑی سوال ہے کہ کوئی نہ سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر دی اے نیک بیٹی جنت دیاں عورتاں دی سردار بیٹی آج میری تے تیری بیٹیاں دی آئیڈیل ہونی چاہیے ہے کہ نہیں بولو لیکن کوئی نہیں ساڈیاں بیٹیاں دیاں آئیڈیل نہیں کوئی اور بن گئی جنت دی سردار نہ بنی اللہ اللہ رمضان دا مہینہ ہے 3 رمضان 11 ہجری 3 رمضان تے وصیت کیتی آکھیا میرا جنازہ جس طرح عام عورتوں دے جنازے اٹھائے جاندے علی میرا جنازہ انج نہ اٹھے کیونکہ میں زندگی دے اندر بھی پیارے پیغمبر دے سامنے جسم دا ایک ہی حصہ اپنے والد دے سامنے کدی کھول کے کھڑی نہیں ہوئی مینو غیرت آندی ہے میرا جنازہ بھی مرداں دے سامنے دل نے چٹھے وصیت کی تھی اسما بنت امیس ایک دیاڑے آکھن لگیاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو حبش دے اندر میں ایک طریقہ ویکھیا عورت دا جنازہ اٹھان دا بڑھا کے نہ وہ چارپائی تے اتے لا کے وہ جبوترے لکڑی دے اتے پردے ٹنگے اس طرح کر کے پورے تے سیدہ فاطمہ الزہرا نو یہ طریقہ بڑا پسند آیا تے وصیت کی تھی میرا جنازہ اس طرح اٹھایا جائے جی عورت اپنے جنازے تے بھی کسی غیر محرم دی نظر پینا برداشت نہ کرے اج نہ تے اہل بیت لے لیا لیکن اہل بیت اللہ کردار بھی تے اپنانا ہے کہ کوئی نہ اور ہے کہ نہیں اللہ 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 3 رمضان المبارک نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دا آخری چراغ بھی دنیا فانی تو کوچ کر گیا سیدہ فاطمہ الزہرا ہی وہ بیٹی ہے جیدے 2 شہزادیاں دے وچوں اج پیغمبر دا خاندان دنیا دے مختلف جگہ اتے موجود ہے اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتاں فرمائے اللہ تعالیٰ کروڑا برکتاں فرمائے اور سانو بھی اللہ تعالیٰ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا